السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ تجوید القرآن ہے ماشاءاللہ۔ یہاں اوپر جانے سے پہلے آپ اپنی چپل چینج کر لیں۔ یہ ریڈ والی چپل جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے اور بلو چپل جو ہے وہ مردوں کے لیے۔ یہاں سورۃ العنکبوت میں رکوع ہے، پہلے رکوع کی ابتدا پڑھیے۔ ألف لام ميم أحسب الناس دوسرا رکوع، ولقد أرسلنا نوحا تیسرا رکوع، والذين كفروا بآيات الله تیسرے رکوع کی دوسری آیت، تیسرا جو رکوع ہے والذین کفروا، اس کی دوسری آیت کون سی ہے؟ فما كان جواب قومه تیسری آیت بتا کون سی ہے؟ وقال إنما اتخذتم چوتھی، فآمن له ووهبنا له إسحاق اس سورت کی آخری آیت کون سی ہے؟ والذين جاهدوا فينا اس رکوع ساتواں رکوع ابتدا سے پڑھی۔ وما هذه الحياة الدنيا چھٹا رکوع، قل كفى بالله بيني یہ تمام صورتوں کا ایسے ہی ہے ایسی سورۃ نام پاک کا؟ ایسی باتیں تو بیچ سے ہم نے نکالی ہے، ہاں ہاں بیچ سے نکالی ہے۔ دیکھ لیتے ہیں دوسری سورت، سورۃ طٰہٰ میں کتنے رکوع ہیں؟ جی، آٹھویں رکوع میں کتنی آیتیں ہیں؟ آٹھویں رکوع جو اس کا ہے اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ سات۔ کون سا اس کا آٹھواں رکوع؟ ولولا كلمة سبقت من ربك اچھا، یہ بھی بتا دو کہ اس رکوع کی جو آیت نمبر جو 7 ہے وہ کون سی ہے؟ قل كل متربص فتربصوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ مدرسہ تجوید القرآن جس کی مطلب یہ کہ تاریخ میں بڑے زمانے سے سن رہا ہوں اور مجھے بھی چاہت تھی کہ دیکھوں واقعی ابھی میں مدرسہ دیکھا، مدرسے کے طلبا کا یونیفارم، ان کے کپڑے، ان کی طرز رہائش، اور پھر ہمارے ساتھ جو بچے کو قرآن سنا، صورت ہے، آیت کی ابتدا، انتہا، کتنی آیتیں ہیں، کتنے نمبر ہیں، اور ابھی ہم سر کے پاس آئے ہیں۔ یہ اسکول کا پورا نظام دیکھتے ہیں اور ایک سسٹمیٹک طریقے پر مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے لیے کس طریقے سے بہتر عصری تعلیم کا نظام بنایا ہے، اس سب آپ کا اور میں پچھلے تقریباً 14 سال سے تعلیم سے جڑا ہوں اور ویسے مدرس، تعلیم کے ذمہ دار، ٹرینر، اور میں نے الگ الگ جگہوں پہ کام کیا اور یہاں ویسے مختلف We have done this quantity, number and demonstrative adjective. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ مدرسہ تجوید القرآن میں ہیں اور جس کے ذمہ دار قاری محمد سلیمان صاحب۔ زمانے سے میں اس مدرسے کی جو ہے خدمات کو اور ان کے نظم و نسق کو، لیکن آج ہم نے دیکھا جیسے کیسے باب الداخلہ تھا، اس کے بعد لفٹ کے پاس کیسے کلیننگ، پوری فلورز ایک دم صاف ستھرے، بچوں کے کپڑے بالکل صاف ستھرے۔ اس صفائی کی وجہ سے ذہن صاف ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ پھر ہم نے حفظ قرآن دیکھا بچوں کا کتنا بہترین، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی عصری تعلیم کا نظام دیکھا۔ ابھی ہمارے مولانا نے نام کیا بتایا؟ محفوظ عالم صاحب، جو اس ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل ہیں، اور انہوں نے وہ پورا نظام بتایا کہ کس طریقے سے فاؤنڈیشن اور کس طریقے سے برج ایئر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایس ایس سی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ میں تو یہ وضاحت کرنا چاہوں گا جب کہ مال سے اور جو ہے نا تعمیرات سے کوئی مدرسے کا نظام ہوتا ہے، اصل جو ہے فکر چاہیے، جی اصل توجہ چاہیے، پھر اللہ اسباب بنا دیتے ہیں۔ اب کہیں نہ کہیں آپ کے والد صاحب کی اخلاص اور ان کی بے چینی اور ان کا فکر تھا
کہ اللہ نے اسے ثواب دیا۔ اور اب آپ ماشاءاللہ آپ کے بڑے بھائی بھی اس سلسلے میں فکر مند تھے، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو میں تو بہت ہی مطمئن ہوا بلکہ متاثر ہوا۔ میں چاہوں گا کہ اور بھی مدارس جو ہے وہ اس سلسلے میں فکر مند ہو۔ بے چینی ضرور ہے، بالکل توجہ ہی نہیں ہے، بچے آ رہے ہیں بس پڑھے ہیں، ہم بھی اپنے مطمئن ہیں، خوش ہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے اس مدرسے کو، مدرسہ تجوید القرآن کو دامے درم قدم سکون خود فرمائے، اور انشاءاللہ پھر آپ جیسے جو ہے وہ آپ جیسے دوست حضرات کا تشریف لانا ہم کو حوصلہ بخشتا ہے، اور مدرسہ ہمیشہ استفادہ کرتا ہے، نیا نیا سیکھتا ہے، مشورے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ تعمیر سب کچھ نہیں ہوتی، طلبہ اور تعلیم کا نام ادارہ ہوتا ہے، وہ سب ہوتی ہے۔ آپ تشریف لائے، بہت شکر گزار ہیں، بالخصوص مولانا زبیر بابلانی صاحب، ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، یہ ہمیں ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں اس سلسلے میں، تو ہمیشہ ضرورت ہے، اور آپ بھی جڑ گئے ہیں تو ہمیشہ ادارہ چاہے گا آپ کی تشریف آوری ہوتی رہے اور آپ سے تعلیم کے سلسلے میں استفادہ کریں۔ ضرور انشاءاللہ، ضرور۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، بہت بہت عنایتیں۔ ہم نے اچانک میں آپ کو بہت پریشان کیا، آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ مدرسہ بہت شکر گزار ہے آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی